تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن ایک اس میں احتیاط بتائی، اور حدیث میں ایک دوسری بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ تو بس یہاں پر اسراف کا ذکر اللہ نے فرمایا، حدیث مزید شرح کر رہی ہے کہ ایک تو اسراف نہ ہو۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں اسراف کیا ہوگا؟ ضرورت سے زیادہ کھا لینا، کہ بد ہضمی ہو جائے بہت زیادہ، یہ غلط قسم کی چیز کھا لینا جس سے ہماری یعنی جو طبیعت کو موافق نہیں ہے، جیسے شوگر والا بہت میٹھا کھا لے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جس کے ہارٹ کے والو بند ہیں اور خوب قورمے کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کے بوٹیاں نکال کے کھا رہا ہے اور لقمے کھا رہا ہے، تو یہ تو زہر ہے اس کے لیے، تو یہ سب اسراف میں آئے گا، فضول خرچی کے اندر آئے گا۔ اسی طریقے سے بیکار قسم کی چیزیں لینا جو مضر صحت ہوتی ہیں، جیسے گٹکے ہیں، پان ہیں، اسی طرح یہ چھالیا والیا عادتاً کھانا، سگریٹس وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسراف کے اندر آتی ہیں، جبکہ ضرورت کے تحت نہ ہو کہ یہ آدمی کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ تو اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ہمارے ہاں اسراف کو فضول خرچی کہتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں اسراف کا تصور کیا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس طرح چیز کو استعمال کرنا، بلکہ نقصان کے پہلو اس کے اندر ہوں، تو یہ گویا کہ آپ اسراف میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ میں جائیں، جیسے کولڈ ڈرنک ہے، اب اس میں آپ اگر اس کو خشک کر دیں تو آپ دیکھیں گے آدھی بوتل تو چینی سے بھری ہوتی ہے، اور کیمیکل والی چینی ہوتی ہے، اتنی شوگر ہے اس کے اندر کچھ حد نہیں، اور یہ پی رہے ہیں شادی بیاہ کے اندر دو بوتلیں، تین بوتلیں، یعنی مفت میں مل جائے تو زہر بھی چل جائے گا، خوش ذائقہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا معاملہ ہو چکا ہے، تو اس لیے پھر ہمارے ہاں بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، پھر اس طرح کی آسائشیں کر کے اور چیزیں کھا پی کر علاج پھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے کے کروا لیتے ہیں۔ عقل ہی بالکل نہیں رہی ہمارے یہاں، نفس کے ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ نفس جو بھی کہتا ہے فوراً مان لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ مسرفین کو محبوب نہیں رکھتا ہے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کھانے پینے میں تو یوں اسراف بن جاتا ہے، لباس کے اندر کیا ہے، بہت ہی بیش قیمت لباس پہننا، اتنا مہنگے لباس، اور پھر اتار کر پھینک دینا اس کو کہ ایک دفعہ ہی پہنا ہے، پھر الماری میں لٹکا ہوا ہے، اور تکبر یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جن کو پہننے کے بعد پھر انسان تکبر سے بچ جائے بہت مشکل ہے۔ ہماری بہنیں بعض اوقات ایسے لباس مہنگے لباس سلواتے ہیں، پھر اگر ماسی قریب بھی آ جائے تو ایک غریب رشتہ دار قریب نہیں آ سکتا، چلو بھی دور رہو، بس وہ گلے بھی ملنے لگے تو دور رہو۔ چلیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، اگر وہ گلے ملے گا تو شاید کریز خراب ہو جائے گی، کوئی موتی جھڑ جائیں گے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی طریقہ ہوتا ہے، عارضی میں منع کرنا، عارضی کے ساتھ، اور تکبر سے منع کرنا، ظاہری علامت سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے لباس پہن کر کسی بڑی گیدرنگ کے اندر جا کر اور اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھنا، یوں دیکھنا سب کو کہ یہ حقیر، یہ میرے مقابل کہاں، یہ کہاں، میں سب سے اعلیٰ، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسراف اور تکبر، یہ شریعت کو بالکل ناپسند ہے۔ باقی اگر آپ ضرورت کے تحت لیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شادی بیاہ میں ایک دو کھانے ہونے چاہیے، زیادہ نہیں، ورنہ اسراف ہے۔ غلط۔ ابھی آپ کو بتایا اسراف کا مطلب کیا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے زیادہ کھانے بنائے ہوں کہ چلیں لوگوں کو عام طور پہ میسر نہیں ہوتے، اللہ کی نعمت کھانے کا موقع مل جائے، بچ جاتا ہے، پھینکتا نہیں ہے، غریبوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو ہمارے ہاں جو نا افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، کوئی تو بالکل ہی کنجوس بن چکا ہے، اور کوئی بعض اوقات دوسرے اگر کوئی سخاوت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر انگلی اٹھا دی جاتی ہے۔ اب جیسے بہت سے لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ایک پوری گیدرنگ جاتی ہے، اگر گھر والے چلے گئے 20,000 کا کھانا، 25,000 کا، 30,000 کا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی اسراف ہے۔ بھائی کیسے اسراف ہے؟ جب وہ کھا رہے ہیں اور بچا ہوا پیک کروا کر لے آتے ہیں تو اس میں اسراف کا کیا معاملہ ہوا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی اس طرح جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پورا ایک اسٹاف ہے، ایک دنیا ہوتی ہے باقاعدہ، کچن میں کام کرنے والے دیکھ لیں، ویٹرز دیکھ لیں، چوکیدار دیکھ لیں، گارڈز دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے فیملیز ہوتی ہیں۔ ایک بڑے ہوٹل پہ جب آپ جا کر کھانا کھاتے ہیں، آپ کی اسی کھانے کے پیسے سے کتنی فیملیز چل رہی ہوتی ہیں، اور دیکھنے والے یہ بھی تو اسراف ہے بھئی، اپنے گھر میں اتنا ہی کھانا گھر میں بنا لیتے تو 10-15 ہزار کا بنتا، آپ نے جا کے 30,000 کا کھا لیا۔ بھئی اگر 30,000 کا کھا بھی لیا تو فضول تو نہیں گیا نا، پیٹ میں ہی گیا ہے، اور آپ کے پیسے سے دوسروں کو نفع بھی ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو بیچارے جو بغیر علم کے فتوے جاری کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بہت نیکی کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ اپنے آخرت کی تباہی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھیں۔